ہیلو فرینڈز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فیز لینڈ۔ فرینڈز، اس وقت دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں اور جاپان دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز میں سے ایک ہے۔ ٹیکنالوجی کے معاملے میں جاپان دنیا میں سب سے آگے ہے۔ اس کنٹری میں دنیا میں سب سے زیادہ روبوٹس پائے جاتے ہیں، جہاں کے لوگ ایک الگ ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے جاپان میں ہونے والے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو کہ دنیا میں کسی بھی اور کنٹری میں آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملیں گے۔ So let's start our countdown۔ نمبر 1، پینٹاگون اورنج۔ فرینڈز، آپ سب مالٹے تو کھاتے ہی ہوں گے۔ یہ پھل نہ صرف لذیذ ہوتا ہے بلکہ اس میں وٹامنز بھی بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اگر اورنج کی شیپ دیکھی جائے تو یہ گول ہوتا ہے اور دنیا میں جہاں بھی ان کی فارمنگ کی جاتی ہے، چاہے وہاں یہ ٹیسٹ میں ڈیفرنٹ بھی ہو لیکن شیپ اور کلر میں بالکل سیم ہوتا ہے۔ پر جاپان میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جاپان میں آپ کو گول نہیں بلکہ پینٹاگون مالٹے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کی صرف شیپ ہی یونیک نہیں ہوتی بلکہ وہاں کے لوگ اسے گڈ لک فروٹ تصور کرتے ہیں۔ جب بھی کسی اسٹوڈنٹ کو ایگزام کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ اس اورنج کو کھاتا ہے تاکہ وہ پاس ہو جائے۔ ایکچولی یہ فروٹ نیچرلی ایسا نہیں ہے بلکہ اسے پینٹاگون شیپ کے باکس میں ڈال کر اس طرح گرو کیا جاتا ہے۔ جو بھی ہو، اس اورنج کی شیپ واقعی ہی کمال ہے۔ نمبر 2، وینڈنگ مشینز۔ فرینڈز، آپ وینڈنگ مشین کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے، جس میں پیسے ڈالنے کے بعد ہم کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں۔ ہمارے کنٹری میں یہ وینڈنگ مشین عام طور پر ایئرپورٹس وغیرہ پر ہی دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں کولڈ ڈرنکس، چاکلیٹ یا چپس وغیرہ ہی رکھی ہوتی ہیں۔ مگر دنیا میں سب سے زیادہ وینڈنگ مشینز کا یوز جاپان میں کیا جاتا ہے، جس سے آپ روزمرہ زندگی کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، یعنی میک اپ سے لے کر کپڑوں تک اور کھانے سے لے کر سبزی بھی۔ جاپان میں تو یہ وینڈنگ مشینز ATM سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ انہیں شہر کے مختلف حصوں پر تمام سڑکوں پر رکھا گیا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے مارکیٹ نہ جانا پڑے اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو۔ ایک اندازے کے مطابق جاپان میں اس وقت آلموسٹ 5 ملین سے زیادہ وینڈنگ مشینز کام کر رہی ہیں، یعنی ہر 23 لوگوں کے لیے ایک وینڈنگ مشین۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جاپان میں کتنا زیادہ وینڈنگ مشین کا یوز کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، نوڈلز بات۔ فرینڈز، آپ یہ بات تو جانتے ہوں گے کہ جاپان کے لوگ کھانے میں نوڈلز کا یوز سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ ریمن نوڈلز جاپان میں سب سے فیمس نوڈلز ہیں۔ ان کو بریک فاسٹ، لنچ اور ایون ڈنر میں بھی کھایا جاتا ہے۔ لیکن کیا کوئی نوڈلز سے نہا سکتا ہے؟ ہم سب نہاتے تو ہیں لیکن پانی سے۔ لیکن جاپان میں لوگوں کا تھنکنگ سٹائل بالکل چینج ہے۔ جاپان کے ساؤتھ ایسٹ میں ایک سپا ہے جہاں آپ نوڈلز بات لے سکتے ہیں۔ اس سپا میں ٹب کو ریمن نوڈلز سے فل کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس میں نہاتے ہیں، کیونکہ جاپان کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ بیوٹیفل سکن پانا چاہتے ہیں تو ریمن نوڈلز کا بات لینا سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ اس سے آپ کو کبھی بھی کسی بیوٹی کریم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آف کورس یہ ایک نون سینس ہے لیکن بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ نمبر 4، فلیورز آف کٹ کیٹ۔ فرینڈز، کٹ کیٹ ایک بہت ہی ڈیلیشیس اور یمی چاکلیٹ ہے۔ آپ میں سے ہر ایک نے اسے ایک دفعہ تو کھا کے ضرور ٹرائی کیا ہوگا۔ عام چاکلیٹ کی طرح اس کا کلر بھی ڈارک براؤن ہوتا ہے اور اس کا ایک ہی فلیور ہوتا ہے، لیکن جاپان میں آپ کو 300 ٹائپس کے فلیورز کی کٹ کیٹ مل سکتی ہے۔ جاپان میں مختلف فلیورز والی کٹ کیٹ کا آغاز نیسلے کمپنی نے ایئر 2000 میں کیا تھا۔ آپ اس میں اسٹرابیری، مینگو، ونیلا اینڈ اورنج وغیرہ کے ذائقے کی بھی کٹ کیٹس لے سکتے ہیں، حتیٰ کہ گوشت کے ذائقے کی کٹ کیٹ بھی مل سکتی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نیسلے کمپنی نے کٹ کیٹ کے یہ سب فلیورز کسی بھی اور کنٹری میں متعارف نہیں کروائے۔ نمبر 5، بلو ٹریفک لائٹس۔ فرینڈز، جاپان میں گرین ٹریفک لائٹ کی جگہ بلو ٹریفک لائٹ کا یوز کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ ایکچولی اس کا ریزن جاپان کی لینگویج ہے، کیونکہ ان کی لینگویج میں بلو اور گرین کے لیے ایک ہی ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ پہلے تو یہاں بھی گرین ٹریفک لائٹ ہی ہوا کرتی تھی جیسے کسی بھی اور جگہ ہوتی ہے، پر اس گرین کلر کو بھی بلو ہی بلایا جاتا تھا۔ اس لیے ان کی باتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے گورنمنٹ نے گرین ٹریفک لائٹ کو بلو میں کنورٹ کر دیا۔ یہی ریزن ہے کہ جاپان میں اب بلو ٹریفک لائٹ یوز کی جاتی ہے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔